بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے، اور جو کسی اور غرض سے کیا جاتا ہے تو اس عمل کو اللہ پھینک دیتے ہیں. دونوں چیزیں ہیں. اسی لیے قرآن میں کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کی چیز کو اللہ قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہا انما يتقبل اللہ من المصلین، من العلماء، من الحجاج، من الصائمین، یہ جملے نہیں کہے. تو علماء کی چیز کو اللہ قبول کرتا ہے، عوام کا قبول نہیں کرتا، ایسی بات نہیں. تقوی والا ہوگا، صفات والا ہوگا اور تقوی کے ساتھ گشت کرے گا، اس کا گشت قبول ہوگا. تقوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے گا، وہ چیز قبول ہوگی. صفات ایمانیہ، ایک ہے صفات ایمانیہ اور ایک ہے اعمال ایمانیہ. تو اعمال ایمانیہ دو قسم کے ہوتے ہیں، مقبول غیر مقبول. جیسے نماز دو قسم کی ہے، مقبول غیر مقبول. قرآن شریف کی تلاوت دو قسم کی ہے، مقبول غیر مقبول. کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے لیے لعنت کرتا ہے، اور بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ اقرا ورد پڑھتا جا کرتا جا. تم کو کہا جائے گا کہ اقرا ورد پڑھتا جا کرتا جا، پڑھتا یہ بھی ہے پڑھتا یہ بھی ہے. ایک مقبول ہے اور ایک غیر مقبول ہے. نماز دو قسم کی، روزہ بھی دو قسم کا. کہ بعض روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ روزہ سفارش کرے گا ان کی، اور بعض روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ بھی نہیں ملا. اسی طریقے سے حج، اسی طریقے سے دعوت کا کام، دین کے جتنے شعبے ہیں وہ دو قسم کے ملیں گے آپ کو، مقبول غیر مقبول، مقبول غیر مقبول، مقبول غیر مقبول. تو اللہ کس کو قبول کرتا ہے؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ قرآن کا اصول ہے. تقوی والوں کی چیز کو اللہ قبول کرتا ہے، پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی
اپنے ہاتھ سے اللہ کے لیے کسی کو صدقہ دیتا ہے، اللہ کے لیے دیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ہمیں سمجھاتے تھے، ہماری تربیت کرتے تھے کہ بیٹا کوئی نیکی ایسی کرو کہ جو صرف اللہ جانے، کوئی نہ جانے. جب لیٹتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو میں آج کرسی پڑھ رہا ہوں، تم کو تو کہہ رہا ہوں، تم تو میرے بیٹے ہو، لیکن یہ کہ میں اللہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ ہی میں تیرے لیے کر رہا ہوں. وہ چیز محفوظ ہوتی ہے. اس کے لیے یہ بات بہت ذہن میں رکھنا. قرآن شریف میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ مضمون ہے تھوڑا سا گہرا، لیکن دھیان سے سنو گے تو انشاءاللہ آگے بہت بڑا نفع ہوگا. کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کئی لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے. تو اس کا تعلق خالی قرآن سے نہیں ہے، جمیع ما تعلق بالقرآن. قرآن سے لگتے پھرتے جتنی چیزیں ہیں، صلاۃ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. نماز گمراہ بھی کرتی ہے، سیدھا راستے بتاتی ہے. اچھا پہلے یضل لائے ہیں، مطلب کہ گمراہ ہونے والے زیادہ ہوں گے. اگر ڈھنگ سے نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. روزہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. گشت یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. دیکھا جائے گا کیوں کیا تھا، جماعت میں کیوں نکلے تھے، نیت پوچھی جائے گی وہاں. اور اللہ کے یہاں دینی معاملات میں چالاکیاں نہیں چلتی. یہ جملہ یاد رکھنا کہ اللہ کے دینی معاملات میں کیا، کسی معاملے میں اللہ کے چالاکیاں نہیں چلتی. اللہ پاک صاف ہے اور پاک چیز کو اللہ قبول کرتا ہے. اس لیے کوئی بھی کام ہم کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں، کوئی بھی کام کریں ہم، اس کام میں یہ دیکھیں ابھی نیت کو بنا لیں، میں کیوں کر رہا ہوں. اور جو آدمی جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا. جتنا قریب ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا. اور جو منافق ہوگا، منافق کی قرآن میں 72 نشانیاں ہیں، 65 نشانیاں ہیں. میں نے جمع بھی کی، پھر ہمارے دوست ہیں مولوی طارق جمیل، ان سے میں نے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کریں ان سے. وہ رو دیے. انہوں نے کہا یہ چیزیں تو اللہ معاف فرمائے ہمارے اندر سب میں موجود ہے. کیسے نشانی اللہ نے بتائی ہے قرآن کے اندر. آیت المنافق ثلاث، بڑی بڑی نشانی وہ 3 ہیں. بات کرے تو جھوٹ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو خلاف وعدہ کرے. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی نشانیاں قرآن کے اندر، حدیثوں میں نہیں. حدیثوں کی الگ ہے. اس لیے کام کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ اللہ سے ڈرے کہ میں گشت کیوں کر رہا ہوں. کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ میں نے نیکی کی اور نیکی ضائع ہو رہی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک راستے سے، ایک دروازے سے دین گھر میں داخل ہوتا ہے. دین آیا گھر میں، اور معاملات کی خرابی، معاشرے کی خرابی، بد اخلاقی، غصہ ہونا، ڈانٹنا کہ رضائی، اس کی وجہ سے دوسرے راستے سے دین نکل جاتا ہے. ایک راستے سے آیا، دوسرے راستے سے گیا. یہ آدمی حشر کے میدان میں خالی ہاتھ کھڑا ہوگا. اس لیے اپنا دیکھنا، ہر آدمی اپنا دیکھے کہ میری نماز ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا قرآن ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ میرا اللہ سے تعلق روزانہ بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا. صحابہ اس کو دیکھ کر روتے تھے، کہتے اپنا آپ کو نفاق کا ڈر لگاتے تھے. ابن ابی ملیکہ صحیح بخاری شریف کے راوی ہیں، وہ کہتے تھے کہ 30 صحابہ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو اپنے آپ پر نفاق کا ڈر لگاتے تھے.
اور داعی کے لیے سب سے بڑی صفت، ہم داعی ہیں نا، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو داعی کے لیے سب سے بڑی جو صفت ہونی چاہیے وہ اچھا اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کی ہے وہ اچھے اخلاق سے کی ہے کہ آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یعنی میں تو میری بات کرتا ہوں، آپ کو تو کیا کہوں، میں نے اگر 3 چلہ دے دیا اور تھوڑا پرانا ہو گیا تو میں اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہوں، میں جبریل بن گیا۔ اب میرے مسافہ کرنے کا طریقہ بھی الگ، میرے کھانے کا طریقہ بھی الگ، بات کرنے کا طریقہ بھی الگ۔ میں کہتا ہوں یہ آدمی نیچے آ رہا ہے، اوپر نہیں جا رہا۔ یہ عربوں میں عام طور سے میں کہتا ہوں کہ ذرا پرانا ہوا اور اب اس کے بات کرنے کا ڈھنگ بدل گیا، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرانا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ سے پرانا کون ہوگا؟ لیکن وہ اخلاق خود بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ جریر ابن عبداللہ البجلی آ گئے، یہ یمن کے شہزادے تھے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جریر آئے ہیں، خطبہ چھوڑا اور اپنی چادر لی اور چادر لے کر جا کر جو ہے مسافہ کر کے، یہ مسافہ ہماری شریعت میں نہیں ہوتا تھا، ہم جو مسافہ کرتے ہیں نا یہ ہماری شریعت میں اخیر تک نہیں ہوتا تھا، جیسے رمضان کا عمرہ ہماری شریعت میں نہیں ہوتا تھا، یہ بات کی پیداوار ہے۔ مسافہ کو جانتا بھی نہیں تھا ہماری شریعت کے اندر، لیکن جب یمن والے مدینہ منورہ آتے تھے تو یمن والے آپس میں مسافہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے دیکھتے تھے۔ تو پھر آپ نے مسافے کی بھی فضیلتیں بیان کی کہ دیکھو مسافہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، یہ ساری فضیلتیں بیان کی۔ اسی طریقے پر رمضان کا عمرہ، تو رمضان کا عمرہ آخر تک کہاں تھا ہماری شریعت میں، تو صحابی کا جانتے تھے۔ آپ کا جو حجۃ الوداع ہوا، جب کچھ آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ جو عمرہ جو بھی حج میں آنا چاہے میرے ساتھ چلے، عام اعلان، کوئی لسٹ نہیں، کوئی فہرست نہیں، بھائی جو بھی آنا چاہے چلے میرے ساتھ۔ تو سب لوگوں نے اپنا اپنا پروگرام بنا لیا، اونٹنیاں خرید لی، کھانے لے لیے، حج کا ارادہ کر لیا، لیکن کچھ خواتین ایسی تھی جو جا نہیں سکی مجبوریوں کی وجہ سے۔ کسی کا حمل تھا، کسی کا بچہ چھوٹا تھا، کسی کے پاس خرچہ نہیں تھا، کسی کوئی بیمار تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے لوٹے تو آپ کا آخری حج تھا، تو جو خواتین گئی تھی اور جو نہیں گئی تھی ان کے آپس میں ملاقاتیں ہوئی۔ جو گئی تھی انہوں نے کارگزاریاں سنائی، یہ عرفات میں یہ دعا مانگی، مزدلفہ میں یہ دعا مانگی، مینا میں یہ دعا مانگی، یہ خطبہ دیا، یہ تو جو نہیں گئی تھی ان کو یہ ہوا کہ آپ کا تو آخری حج، ہم تو محروم ہو گئی۔ یہ روتی ہوئی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر کیوں رو رہی ہے؟ یہ کہا میری بیٹی جا کر آئی، میری بہو جا کر آئی اور آپ کے ساتھ حج مل گیا، ہمیں تو ملا نہیں، آپ کا آخری حج ہے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، تم جو ہے رمضان میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے دے گا۔ تو یہ مسافہ، یہ چیزیں تو جریر ابن عبداللہ میں اخلاق بتا رہا تھا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ داعی جتنا اونچا اخلاق والا ہوگا اتنی ہی اونچی اس کی بات کا وزن ہوگا، گشت میں اس کی بات کا وزن ہوگا، بیان کرنے میں بات کا وزن ہوگا۔ وہ چلے گا خالی دیکھے گا ہی، دیکھتے اللہ ہدایت پھیلائے گا۔ کوئی نبی بھی بد اخلاق نہیں ملے گا آپ کو۔ جہاں آپ میں بد اخلاق پہ آئے سمجھ لو کہ آپ نیچے جا رہے ہیں، اور جہاں آپ میں اخلاق آئے تو سمجھ لو کہ آپ اوپر جا رہے ہیں۔ اب جریر ابن عبداللہ البجلی مشرک آدمی ہے، صحابی نہیں ہے، وہ بعد میں صحابی بنے، لیکن آپ نے جو دیکھا کہ جریر آئے ہیں
اور یہ اپنی قوم کے بڑے ہیں اور یمن سے آئے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے اپنی چادر لے کر گئے اور اپنی چادر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بچھائی اور کہا جریر بیٹھو اس میں بیٹھو. تو جریر ابن عبداللہ نے وہ چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی. یہ کہا کہ حضرت یہ چادر کا درجہ یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھوں, اس چادر کا درجہ تو یہ ہے کہ میرے سر پہ رکھو. اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انک رسول اللہ. آپ اللہ کے سچے رہے. کہ جریر ابن عبداللہ البجلی بہت خوبصورت تھے. جریر صحابہ میں دو صحابی بہت خوبصورت تھے, ایک تمیم داری, ایک جریر ابن عبداللہ البجلی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے قانون بنایا تھا کہ مسجد نبوی میں آؤ تو نقاب ڈال کے آؤ, بغیر نقاب ڈالے آؤ گے تو تمہیں کوڑے پڑیں گے. یہ حضرت عمر نے ان کے لیے قانون بنایا تھا تاکہ تم پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. ہاں کھیت میں جاؤ بغیر نقاب کے جاؤ, کھیت میں باغ میں دوسری جگہ, لیکن مسجد نبوی میں آؤ تو نقاب ڈال کے آؤ. یہ اخلاق, ساتھیوں کو نبھانا, ذہن میں رکھنا. ساتھی بڑی مشکل سے بنتے ہیں اور ٹوٹتے بہت جلدی ہیں. ایک جملہ آپ کہہ دو گے وہ ساتھی آپ سے ٹوٹ جائے گا اور بنے گا بڑی مشکل کے بعد. اسی لیے ساتھیوں کی اچھائیوں کو دیکھو, ساتھیوں کی برائیوں کو مت دیکھو. کہ ساتھیوں کی اچھائیوں کو دیکھو, اس میں یہ اچھائی ہے, اس میں یہ اچھائی ہے, اس میں اچھائی ہے. خالد بن ولید ان کے مزاج میں سختی تھی. حضرت عمر ان کے مزاج میں بھی سختی تھی. صدیق اکبر ان کے مزاج میں نرمی تھی. عبد الرحمن ابن عوف ان کے مزاج میں نرمی تھی. اب قصے ہوتے تھے مشوروں کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور عبد الرحمن ابن عوف آ گئے, اور عبد الرحمن ابن عوف نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں ایک شکایت لے کر آیا ہوں. شکایت. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے. یہ خالد ہے نا, خالد بن ولید یہ نئے لوگوں میں, یہ پرانوں میں نہیں. صحابہ کی 4 کیٹیگریاں تھیں, صف اول, صف دوم, صف سوم, صف چہارم. 4 صفیں تھی صحابہ کی, 5ویں صف نہیں تھی. صف اول مکہ والے مہاجرین جو پہلے مسلمان ہو گئے, صف اول کے لوگ شمار ہوتے تھے. صف دوم مدینہ منورہ میں آ کر جو انصار بنے وہ دوسری صف. تیسری صف جو حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے. تو خالد بن ولید تیسری صف کا آدمی ہے, اور چوتھی صف جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے. یہ 4 کیٹیگریاں تھی صحابہ کی کام کرنے والوں کی. پہلی صف, دوسری صف, تیسری, چوتھی صف, 5ویں صف نہیں تھی. تو خالد بن ولید تیسری صف کا آدمی تھا. ہمارے لیے تو صحابی ہے, لیکن ابھی تو ان سے اوپر 2 صفیں اور ہیں. اور عبد الرحمن ابن عوف صف اول کا آدمی, بہت اونچا آدمی, شورا کا آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. نبی کسی منافق کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. 2 صحابی کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی, ایک عبد الرحمن ابن عوف اور ایک حضرت ابوبکر. اتنا اونچا آدمی. آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان میں سلمہ قریب بیٹھی ہوئی تھی, حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. تو ان میں سلمہ نے آہستہ سے کہا کہ حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہو, آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ہمارا کھانے پینے کا کیا ہوگا, ہمارا کھانا پینا گھر کا گزران کیسے چلے گا. تو آپ نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کے کہا تم لوگ گھبرانا مت, میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک صادق الایمان آدمی آیا, نام لے لیا صادق الایمان, اور وہ آدمی تمہارا پورا خرچہ اٹھائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہی عبد الرحمن ابن عوف آئے اور انہوں نے پورا باغ خرید لیا ماؤں کے لیے, پورا باغ, اور ماؤں کے لیے وقف کر دیا کہ اس کی جتنی آمدنی ہوگی ماؤں کے پاس جائے گی.
اتنا اونچا آدمی تھا یہ عبد الرحمن بن عوف، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ چادر دے دیجیے مجھے. آپ مانگی انہوں نے، مجھے چادر دے دیجیے. صاحب نے جو ہے نبی جو ہے کوئی مانگے تو منع نہیں کرتا. میں عائشہ فرماتی تھی کہ میں نے بہت اہتمام سے چادر بنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر بہت جچتی بھی تھی، یعنی بہت ویسے تو خوبصورت تھے ہی آپ، لیکن یہ بہت اچھے لگتے تھے. اب مانگی عبد الرحمن بن عوف نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے دے دی. جب آپ نے دے دی تو صحابہ ناراض ہوئے، کیوں مانگی؟ ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے. اور ماں عائشہ بھی بہت ناراض ہوئی کہ بڑی مشکل سے بنائی تھی. تو ماں عائشہ نے کہا کوئی بات نہیں میں اور بنوا لیتی ہوں. تو مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جو ایسے چادریں بناتی تھی، اس کو آرڈر دیا ماں عائشہ نے کہ جیسی چادر بنائی تھی ویسے بنا کے ایک اور بھیج. لیکن بننے میں کچھ وقت لگتا تھا، اس میں مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ بندے ور لگانا، پھر یہ ترتیبیں جو ہوتی ہے. ابھی وہ چادر بنی رہی تھی، پوری نہیں ہوئی کہ حضور کا وصال ہو گیا. آپ اوڑھ نہیں سکے اس چادر کو. تو صحابہ کہتے تھے عبدالرحمن بن عوف سے کہ تم نے چادر کیوں مانگی؟ کہ مجھ سے ناراض مت ہونا تم، میں نے نیت کی ہے کہ چادر جو ہے میرا کفن بنے گا. اتنا اونچا آدمی عبدالرحمن بن عوف. یہ آپ کو شکایت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس کی؟ خالد بن ولید کی. حضرت مشورے میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، یہ چھوکرا ہے نا خالد بن ولید، یہ بہت بولتا ہے اور بہت جو ہے کچھ بات کرو ہماری بات کی مخالفت، رائے کاٹتے ہیں. اور نیا ابھی آیا ہے، نیا ابھی، اور ابھی پتہ نہیں یہ جو ہے بہت اڑ رہا ہے، اس قسم کی شکایت کے جملے کر رہے ہیں. ابھی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عبدالرحمن بن عوف. اتنے میں خالد بن ولید آ گئے، اور خالد بن ولید نے آ کر کہا حضرت جی چچا سے مجھے بہت شکایت ہے. دیکھو شکایت دونوں طرف سے، لیکن نبی جواب کیا دیتا ہے؟ یہ ہے اصول. شکایت کرنا یہ اصول نہیں ہے. آج ہم نے شکایت کرنا اصول بنا لیا. نبی کا جواب تو کسی کو یاد بھی نہیں. اب خالد بن ولید شکایت کر رہے ہیں کہ حضرت یہ چچا جو ہے مجھے ان سے بڑی شکایت ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شکایت؟ حضرت یہ جو ہے یہ بھی جو ہے تو میری بات کا خیال نہیں رکھتے. یہ اب دونوں کے آپس میں سوال جواب ہو رہا، تو نے یہ کہا، تو نے یہ کہا، تو نے. اب آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ خالد سن، لا تحترم عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف کا احترام کرو تم، اس لیے کہ یہ بدری ہے، تو بدری نہیں ہے، یہ بدر میں شریک ہوا ہے، احترام کرو. تو خالد بن ولید نے کہا کب تک احترام کرو ان کا؟ مثال میں چیزیں تھی نا کہ کب تک. تو آپ متوجہ ہوئے عبد الرحمن بن عوف کی طرف اور یوں کہا عبد الرحمن تم خالد بن ولید کا احترام کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے. تعریف یہاں کی دونوں کو جوڑ دیا. توڑ میں کام نہیں چلتا، اچھائیاں دیکھنے سے کام چلتا ہے. بیوی آپ کے پاس ہے، آپ نے نکاح کیا تو ظاہر ہی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ نش تو ہوگی، پلس مائنس تو ہوگا نا زندگی میں. کبھی نمک زیادہ پڑ گیا، کبھی جو کپڑے ٹھیک نہیں دھوئے، کبھی یہ ہوا، کبھی ٹیمپر آپ کو جگایا نہیں، کچھ نہ کچھ ہوگا. اسے برداشت کرو، اچھائیاں دیکھو. آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. یہ قرآنی اصول ہے، اور یہ قرآنی اصول خالی یعنی ایک شعبے کے لیے نہیں، دین کے سارے شعبوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں نئی کی شکایت نہیں کرتا. یہ دھیان سے سننا، قرآن میں جتنی شکایت ہے اللہ قرآن کی کرتا ہے. کسی نئی کی شکایت اللہ قرآن میں نہیں کرے گا. آپ قرآن اٹھا کے دیکھو،
مجھے ایک شکایت بتاؤ کہ کسی نئے آدمی کی ہو نہ. پرانوں کی شکایتیں اللہ تعالیٰ قرآن بہت کرتا ہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت کرتے ہیں بار 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 بار. یہ جتنی چیزیں ہیں احبار رہبان احبار رہبان احبار رہبان، قرآن میں کہا جاتا ہے نا احبار رہبان احبار رہبان. تو یہ احبار رہبان احبار جو ہے یہ حبر سے. حبر کا مطلب مزین کپڑا، منقش، بہت خوبصورت. تو یہ احبار اس زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے، اور رہبان یہ اس زمانے کے بڑے بڑے مشائخ تھے، بہت پرانے پرانے. ان کی شکایت اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شکایت ان کی ہے کہ وہ بیماریاں جو ان میں تھی ہم میں آئے گی تو ہر نہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ان میں بیماری آئی وہ ختم ہو گئی، تم میں بیماریاں نہیں آنی چاہیے، تم بھی ختم ہو جاؤ گے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت اچھی مثال دیتے تھے کہ گھر میں بہو آئی، بہو نہیں ہے، برتن ٹوٹ گیا، کوئی کام تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. اب بہو ہے تو اس کو تو ڈانٹ نہیں سکتے کیونکہ نہیں آئی ہے. لیکن اب سمجھانے کے لیے بیٹے کو ڈانٹتا ہے آدمی، بیٹی نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے، قصور بہو کا ہے، لیکن غصہ ہوگا بیٹی پر تاکہ بہو سنے. سنانا ہے بہو کو کہ جتنے بھی احبار رہبان کے قصے ہیں وہ ہمیں سنانے کے لیے، وہ تو سب چلے گئے، یہ شریعت تو قیامت تک چلے گی. معمولی سے دل کے یاد رکھنا کہ دل ہمارے صاف ہوں گے نا، دائی کہ دائی کا دل صاف ہوگا پھر جہاں سے گزر جائے گا. مولانا سید قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دائی کا دل آئینے جیسا ہونا چاہیے، پھر اللہ کی طرف سے رہبری ہوگی. اب یہ کرو اب یہ کرو. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے والے حضرت علی، اور خواب یہ دیکھا کہ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں حضرت علی. آپ نے نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے کہ ایک لڑکی آئی بھرے مجمع میں سے اور اس نے کھجوریں رکھ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. حضرت نے کھجوریں لائی ہیں، مسلمانوں کے لیے ہدیہ ہے، آپ تقسیم کر دیں. آپ تو نہیں بیٹھے بیٹھے لوگوں سے کبھی آ جاؤ لیتے جاؤ کھجوریں، اب دیتے گئے ایک ایک کھجور. حضرت علی کہتے ہیں میری باری آئی تو مجھے بھی ایک کھجور دی. یا خواب دیکھ رہے، میں نے کھائی خواب میں، بہت لذیذ بہت اچھی. تو میرے دل میں بات آئی کہ میں کہوں زد یا رسول اللہ ایک اور دیجیے. یہ میرے دل میں بات آئی، لیکن اچھا میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں فاطمہ کے لیے مانگوں گا تو حضور دے دیں گے، حسن حسین کے لیے مانگوں گا تو حضور دے دیں گے. تو میں نے کہا زد یا رسول اللہ. یہ بات دل میں آئی، زبان پر نہیں، بس یہ دل میں آئی اور وہاں مسجد نبوی میں اذان ہو گئی. خواب پورا ہو گیا، آنکھ کھل گئی، اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں. خواب میں اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لے تو اس سے فرض ادا نہیں ہوتا بھائی. یہ خبر رکھنا کہ خواب میں اگر کوئی زکات دے دے تو زکات ادا نہیں ہوتی، اور خواب میں کوئی چلہ لگا لے تو چلہ بھی پورا نہیں ہوتا. اب وضو وغیرہ کر کے سیدھے آئے مسجد نبوی میں حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. حضرت عمر نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر جو بیٹھے تو وہی لڑکی جسے خواب میں دیکھا تھا وہ آئی کھجوریں لے کر. اب یہ جاگتے میں دیکھ رہے، گھنٹہ پہلے خواب میں دیکھا تھا، گھنٹے کے بعد اب جاگتے میں دیکھ رہے، ہاں یہ لڑکی میں نے دیکھی خواب میں. اور کھجوریں لے کر رکھی اور کہا امیر المومنین یہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ لائی ہوں، قبول فرما لیں آپ. حضرت عمر نے وہ کھجوریں لی
اور 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی تو ان سب کو دینا شروع کر دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری باری آئی تو مجھے بھی دی، جب مجھے دی تو میں نے کہا زد یا امیر المومنین، ایک اور دیجیے مجھے۔ تو حضرت عمر نے مجھے دیکھا اور یوں کہا کہ علی رات کو آقا نے کتنی دی تھی آپ کو کھجوریں؟ کہ رات کو کتنی دی تھی؟ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لو زیادہ زدناک، لو زیادہ زدناک، حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا، حضور نے 1 دی میں 2 کیوں دوں؟ اب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرا خواب میں نے دیکھا، میں نے کسی سے بیان نہیں کیا اور سیدھا مسجد نبوی میں آ گیا میں۔ عام طور سے آدمی خواب اپنی حور کو بیان کرتا ہے، بہت دیر کے بعد پونا والے سمجھے، عام طور سے آدمی اپنی حور کو خواب بیان کرتا ہے اور یہ اصول کے خلاف ہے، کبھی بھی بیگم کے سامنے خواب بیان مت کرنا، ان کی مزاج میں جلدی ہوتی ہے، فتویٰ جلدی دے دیتی ہیں وہ۔ میں نے کسی کو خواب بیان نہیں کیا، میں نے خود نے دیکھا، میں آیا اور آپ کو کس نے کہا؟ تو ابھی تو میں نے جملہ کہا لو زیادہ زدناک، حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا، لیکن حضرت آپ کو کہا کس نے؟ تو حضرت عمر نے قرآن کے آیت پڑھی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کے دل میں ایمان کی حقیقت ہوتی ہے اللہ اس کے دل کی دنیا کی رہبری کرتا ہے، اللہ سجاتا ہے اب یہ کر، اب یہ کر، اب یہ کر، اب یہ کر۔ اس لیے ہمارے کسی بھی دین کے کام میں، چاہے مدرسے کا کام ہو، چاہے خانقاہ کا کام ہو، چاہے جو ہے دعوت کا کام ہو، جو بھی دینی شعبہ ہو، اس کے اندر چالاکیاں نہیں چلتی۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم صفات کے اعتبار سے نیچے آ گئے۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے فاسقوں کو شراب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، ہم جو بچے ہوئے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا۔ چلا گیا نیچے، اتنی اونچی دولت تھی روٹی کباب کی وجہ سے ختم کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ جتنا پرانا کام کرنے والا ہوگا اگر اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہوگا تو سب سے پہلے 2 رذائل اس کے اندر آئیں گے۔ ایک رذیلہ لوگوں سے ناحق طریقے پر مال اٹھے گا، کسی سے 10,000 لے گا، کسی سے 25,000 لے گا، کسی سے یہ آدمی خراب ہے، یہ اللہ شکایت کر رہا، حدیث بیان نہیں کر رہا، حدیث بہت ہے، میں قرآن بیان کر رہا، لا یأکلون اموال الناس بالباطل، ایک دوسرا ویصدون عن سبیل اللہ، کٹنگ شٹنگ، یہ میرے مزاج کیا اس کو آگے بڑھا دو، اس کا یہ میرے مزاج کیا پیچھے کر دو، یہ قرآن میں اللہ پہ شکایت کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر جو ہے احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عمر کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی بہت سمجھدار، بہت ہوشیار، حضرت عمر کے یہاں آتے تھے وہ رسائل کسرا قیصر کے، ان کے خطوط آنا جانا، تو بیوی بیٹھی بیٹھی اندر سے دیکھتی تھی کہ کون سا قاصد آیا، کون سا گیا، کیا ہوا کیا نہیں۔ یہ احتیاط کی بات بتا رہا ہوں کہ مالیات کی لائن میں کتنا احتیاط تھا۔ تو اس بیوی نے قاصد کو دیکھ لیا، جب وہ قاصد گیا حضرت عمر بھی چلے گئے، وہ قاصد بھی چلا گیا، لیکن ذہن میں تھا کہ یہ قاصد آتا ہے اور کسرا کا قاصد ہے، بڑا سفیر ہے، تو حضرت عمر کی اہلیہ نے کسی واسطے سے اس قاصد کو بلایا گھر کے باہر، اور باہر بلا کر یہ کہا کہ آپ کب جائیں گے واپس، ایران آپ کی واپسی کب ہے؟ اس قاصد نے کہا کہ 1 ہفتے میں، 1 ہفتے میں ساری ڈاک تیار ہو گئی ہے،
جو بھی معاملات جو تیار ہو گئے ہیں میں لے کر 1 ہفتے میں واپس جاؤں گا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ اچھا آپ ایک کام کرنا, جب واپس جائیں تو 1 دن پہلے مجھے مل لینا, دروازے پر آ کر دستک دینا. بہت اچھا. امیر المومنین کی اہلیہ ہے, مقام ہے ان کا. اب وہ آیا قاضی, میں جا رہا ہوں کل ایران, کوئی کام ہو اگر ایران کا آپ کے ذہن میں خدمت کے لیے تیار ہوں. تو حضرت عمر کی بیوی نے 2 عطر کی شیشیاں دی, قیمت اس کی 1 درہم, 2 درہم کی 2 شیشیاں. کہ یہ جو کسرا جو بادشاہ اس کی جو رانی ہے, اس رانی کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا. بہت اچھا. اس نے جو ہے سنبھال کے رکھ لی اور وہاں پہنچا. وہاں پہنچ کر جو ہے وہ رانی کے پاس بھی گیا. یہ کہا کہ امیر المومنین کی اہلیہ نے آپ کو جو یہ 2 شیشیاں عطر کی ہدیہ دی. تو کسرا کی بیوی نے پوچھا اچھا تم کب جاؤ گے واپس؟ نے کہا 2 مہینے کے بعد جاؤں گا. تو میں تو اب آیا ہوں سفر سے. اچھا جب جاؤ تو مجھے مل لینا. اب جب اس کا سفر مدینہ کا شروع ہوا تو ملنے گیا رانی کو. تو رانی نے جو پوٹلا بنایا, اس میں ہیرے جواہرات, فیروزہ, یاقوت اور مرجان اور قیمتی عطر کی شیشیاں, قیمتی زیورات, بہت قیمتی پوٹلا بنا. کہا کہ دیکھو تم سفر پر جا رہے ہو, تم زیادہ بوجھ نہ پڑے, اونٹنی بھی دے دیتی ہوں تم کو, اس اونٹنی پر یہ سامان رکھ دینا. اور جس بیوی نے میرے لیے 2 عطر کی شیشیاں بھیجی تھی نا, اس کو جا کر میری طرف سے ہدیہ دے دینا. ابھی مدینہ منورہ آیا. جب مدینہ منورہ آیا تو معلوم تھا کہ یہاں سے مجھے وہ 2 شیشیاں ملی تھی. تو اس نے وہ پوٹلا جو ہے پردے کے پیچھے سے کہ بھائی یہ رانی نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے, یہ آپ قبول کر لیں. حضرت عمر کی اہلیہ نے وہ پوٹلا لے لیا, اندر رکھا, کھولا تو اندر سے قیمتی قیمتی چیزیں, ہیرے جواہرات, انگوٹھیاں, پیسے, دینار, درہم, اشرفیاں اور پرانے قسم کے عطریات. رانی ہے اب بیٹھی ہوئی پوٹلا کھول کے دیکھ رہی تھی. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر نے دیکھا کہ ارے بیگم یہ کیا, ہم تو فقیر لوگ ہیں, فقیروں کے گھر میں امیروں کی چیزیں کیا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ امیر المومنین یہ مجھے ہدیہ آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو ہدیہ آیا ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی, لیکن اتنا قیمتی ہدیہ کس نے بھیجا آپ کو؟ یہ کہا رانی نے بھیجا, وہ لایا ہے قاضی. اچھا تو آپ کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ؟ ہے نا, آپ کی زمانے جاہلیوں کو دوستی رہی ہو, کوئی تعلقات رہے ہوں, کوئی مطلب کوئی تعلق نہیں, تو ہدیہ کیسے آیا بغیر جان پہچان کے؟ تو بیوی نے کہا میں نے 2 شیشیاں عطر کے بھیجی تھی اس کو. حضرت عمر نے کہا ہاں, جب آپ نے 2 شیشیاں عطر کی بھیجی کیا قیمت کی تھی؟ اگر 2 درہم. کہا یعنی آپ نے 2 شیشیاں بھیجی تو اس کے جواب میں اس نے یہ لمبا چوڑا ہدیہ بھیجا. ہاں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب حضرت عمر چلے گئے نماز پڑھانے کے لیے. بیوی خوش ہو گئی کہ اللہ کا شکر ہے قبول کر لیا انہوں نے. نماز پڑھا کے آئے. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو بیگم یہ تو بہت قیمتی چیزیں ہیں, اس لیے تم مجھے وکیل بنا دو, میں اس کو مدینہ منورہ میں بیچوں, اس لیے کہ یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے. اگر تم بیچنے جاؤ گے تو بھاؤ ملے گا نہیں, میں بیچوں گا تو ریٹ اچھا ملے گا, کہ مجھے وکیل بناؤ. تو بیوی نے کہا ہاں خوشی سے یہ لے جاؤ. حضرت عمر نے مدینہ منورہ کے بازار میں چل پھر کر اس کو بیچا, اور اس کو جو ہے بڑے بڑے پوٹلے پیسوں کے, روپیوں کے, جو اس زمانے میں دینار درہم تھے وہ آ گئے. اور وہاں گھر میں جب آئے حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے کہا کہ ہاں یہ پیسے آ گئے ہیں, اب مجھے بتاؤ کہ آپ نے جو ہے آپ نے کتنے درہم کے وہ عطر بھیجے تھے آپ نے؟ جو کہا 2 درہم. تو حضرت عمر نے کہا 2 درہم نکال لیجیے آپ, اس میں سے 2 درہم نکال لیجیے. تو بیوی کہہ رہی ہے وَأَمَّا الْبَاقِي,
پھر جو درہم تو میں لے لوں گی، لیکن باقی اس کا کیا؟ یہ تو باقی فی بیت المال، یہ تو عمر نے کہا کہ محمد باقی فی بیت المال۔ اب بیوی حضرت عمر کی، تو بیوی جو ہے تھوڑی سی ناراض ہوئی، یوں کہ امیر المومنین یہ مجھے ہدیہ آیا ہے، آپ کو ہدیہ نہیں آیا، میرے مال میں آپ کو تصرف کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب حضرت عمر کا جواب سنو کہ بیگم سنیے، آپ کو جو ہدیہ ملا ہے اس لیے ملا ہے کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو، اور میں امیر المومنین ہوں مسلمانوں کی وجہ سے۔ اگر یہی شیشہ بلال کی بیوی بھیجتی، سلمان کی بیوی بھیجتی، سہیب کی بیوی بھیجتی، تو وہ ادھر کے شیشہ پھینک دیتی ہے، ایسے ادھر اس کے پاس بہت ہے، لیکن امیر المومنین کی بیوی نے بھیجا ہے، اس نسبت پر آپ کو یہ ہدیہ ملا ہے، اس لیے سارا کا سارا مال بیت المال میں جائے گا۔ یہ احتیاط تھا، یہ نہیں کہ کوئی دے تو جزاک اللہ کہہ کے جیب میں رکھ لوں، یہ نہیں تھا، یہ بہت اونچی باتیں ہیں، یاد رکھنا۔ اس احتیاط کے ساتھ دعوت کا کام چلے گا، صفات کے ساتھ۔ داعی اخلاق والا ہوگا، داعی حکمت والا ہوگا، داعی رونے دھونے والا ہوگا، داعی کے دل میں سب کے لیے نصیحت ہوگی، سب کے لیے ہمدردی ہوگی، کسی کے لیے بھی کوئی دل کے اندر کدورت نہیں، کہ داعی کا دل بالکل صاف۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک جماعت جا رہی تھی تو ابا سے انہوں نے کہا کہ حضرت کیا کام کرے وہاں جا کر؟ ابا نے کہا دیکھو بھائی، سال کی جماعت ہے تمہاری، تم جا رہے ہو، اس زمانے میں 1 سال یعنی 3 سال لگواتے تھے، ہم نے 3 سال لگائے ہیں، 1 سال عربی ملکوں کا، 1 سال غربی ملکوں کا، اور 1 سال ہندوستان کا، 3 سال لگواتے تھے شروع اور میں نے 3 سال لگائے ہیں، 1 سال عربوں میں لگایا، 1 سال غربی ملکوں میں لگایا، 1 سال ہندوستان میں لگایا۔ تو ابا جب کوئی جماعت ایسی ہوتی تو ابا کہتے تھے کہ سال بھر کے لیے تم جماعت میں جا رہے ہو، بس ایک میری نصیحت یاد رکھنا کہ آپس میں لڑنا مت، لڑو گے اللہ کے مدد اٹھ جائے گی، اور دلوں کے اندر برائیاں ہوں گی تو تمہارے مخلصین دعا کریں گے، ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ آپس میں لڑائی ہوئی نا کبھی، یہ آدمی ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، ابا فرماتے تھے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، تو اکیلا ہی اچھا ہے، پھر تو اکیلا ہی جبریل ہے، اس کو کہتے تھے۔ پھر کہتے تھے آپس میں اگر انتشار ہوا تو مخلصین کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی دعا 3 بہدف ہوتی تھی، وہ ان کی دعا ایسی ہوتی تھی سعد بن ابی وقاص کی کہ اللہ بری کہتے تھے اے اللہ فلاں چیز چاہیے اور ابھی چاہیے، 1 گھنٹے کے بعد نہیں، کل ملے گی نہیں، ابھی ان کی دعا قبول ہوتی، ایسے مستجاب الدعا تھے سعد بن ابی وقاص۔ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ریاض الجنہ میں تو کئی صحابہ تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حضرت علی کو گالی دی، اور حضرت عائشہ کو بھی گالی دی، اور حضرت عثمان کو بھی گالی دی، طلحہ کو بھی گالی دی، زبیر کو بھی گالی دی۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ دیکھ بھائی، میں نے میرے کانوں سے سنا ہے کہ طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یہ میں نے میرے کانوں سے سنا ہے، اور اس قبر والے سے سنا ہے، ریاض الجنہ میں تو گالی دے رہا ہے اور اللہ کا نبی سن رہا ہے، اس لیے اب تو گالی مت دینا، تیری زبان سے گالی کے جملے نکلے تو یاد رکھنا میں تیرے لیے بد دعا کروں گا اور تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ آدمی جو تھا وہ ایڑا چڑھا تھا، اس نے کیا کہا اب تو نبی نہیں ہے، یہ کہہ کر پھر سے گالی دی۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اب بس یہ آخر یہ ہے، اب اگر تو نے گالی دی بد دعا دوں گا، بد دعا کروں گا، اب کوئی نبی نہیں ہے، یہ کہہ کر پھر گالی دی۔ تو سعد بن ابی وقاص نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہلکہ الآن، اے اللہ ابھی اس کو ہلاک کر دے۔
جب یہ بد دعا کی تو جتنے صاحب آتے وہ بھاگے، دائیں بائیں دائیں کو بھاگو یہاں سے، کیوں؟ یہ آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ اور ہر ایک کے ذہن میں ایک بات، یا تو چھت گرے گی، یا زلزلہ آئے گا، یا کوئی سانپ آئے گا، ہر ایک کے ذہن میں جو بات، سب بھاگ گئے، دور سے دیکھ رہے کہ یہ آدمی، اور آدمی وہاں بیٹھا ہوا، اور سعد بن وقاص سے دعا کی کہ اللہم اہلکہ الآن، اے اللہ اسے ابھی ہلاک کر دے۔ تو روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ باب السلام یہ بہت پرانا دروازہ ہے مسجد نبوی کا، باب السلام سے ایک پاگل اونٹنی داخل ہوئی اور لوگوں کے چہرے، لوگوں کے سر سونگنے لگی، وہاں تک پہنچی، اور وہاں پر پہنچ کر اس کا سر سونگا اور اس کا سر پکڑا، اور سر پکڑ کر وہیں پر ریاض الجنہ بھی جیسے دھوبی گھاٹ کے اوپر دھوبی کپڑے دھوتا ہے نا پٹک پٹک کے، ویسے پٹک پٹک کے اسے مار دیا، اور وہ آدمی وہی ہلاک ہو گیا۔ ایسی زبردست دعا تھی۔ لیکن جب آپس میں اختلافات ہونے شروع ہو گئے، جمل صفین ہونی شروع ہو گئی، حالات آنے شروع ہو گئے، تو یہی سعد بن وقاص منتظم پکڑ کے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے حالات سدھار دے، تو غیب سے آواز آتی تھی پہلے آپس کے دلوں کو صاف کرو پھر تمہاری دعا قبول ہو۔ یہ آواز سن کر سعد بن وقاص جھشکے مار کر ہوتے تھے کہ میں کبھی یہ آواز میں نے نہیں سنی ہے جو آواز میں سن رہا ہوں۔ تو پہلے آپس میں محبتیں پیدا کرو، پھر جو ہے تم ہماری مدد دیکھو گے، ورنہ تمہاری دعا جو قبول نہیں ہوگی۔ آپس کی محبتیں، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق برتنا۔ اخلاق کیسے کے ساتھ اخلاق برتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% معلوم ہے کہ 100% غلط آدمی ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والا۔ مکہ مکرمہ اگر کوئی آدمی اذان کا مذاق اڑائے تو آدمی کو غصہ آتا ہے نہیں آتا، لیکن آپ نے برداشت کیا۔ اذان کا مذاق اڑانے والا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا حنین کا، اور ہمیشہ یاد رکھنا جتنا اونچا دائی ہوگا اتنا ہی جھیلے گا، اور یہ دنیا تو فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم دنیا کی فکر مت کرو، دنیا اللہ تمہارے قدموں میں ڈالے گا۔ یہ حنین کا قصہ ہوا۔ حنین جب حنین پہنچے تو حنین میں مال بہت آیا ہے، ایک حدیبیہ کا قصہ ہے، یہ تو بہت پہلے کا ہے، لیکن حنین کا جو قصہ ہوا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، فتح مکہ کے بعد ہوا ہے۔ فتح مکہ مکرمہ فتح کے بعد آپ نے ایک اعلان کیا ہے کہ دیکھو ہم لوگ حنین کی طرف جا رہے ہیں، اگر بے ایمان بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو چل سکتے ہیں۔ یعنی حالانکہ ہمارے قافلے میں بے ایمان نہیں چلتے، لیکن یہ سفر ایسا تھا کہ آپ نے کسی وجہ سے اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے اخلاق دیکھو۔ اخلاق دیکھنے کے لیے حضور نے بھی ایمانوں کو ساتھ لیا۔ اس میں صفوان بن امیہ بھی چلے، اس میں ابو محذورہ بھی چلے، اس میں بڑے چودھری جو مکہ کے تھے وہ چلے کہ بھی دیکھو ان کی راتیں کیسی ہیں۔ تو کھانا تو کھاتے تھے ہمارے دسترخوان پر، اور نماز کا وقت آتا تھا تو دور کھڑے ہو جاتے تھے، مسلمان ہوئے نہیں تھے۔ اب جب نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال نے اذان دی۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تو جتنے مکہ کے نوجوان چھوکرے تھے نا مشرکین، انہوں نے حضرت بلال کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ بلال کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ بھی مذاق میں اللہ اکبر ایسا مذاق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں سن رہے ہیں، خیمے میں سن رہے ہیں کیونکہ مذاق کر رہا ہے۔ جب بلال اذان سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ کچھ آوازیں آ رہی تھی، بلال جب اذان دے رہے تھے یہ آوازیں آ رہی تھی، کون تھے؟ ایک صحابی نے کان میں کہا حضرت آپ مت چھیڑیے اس کو، یہ تو مکہ کے بدماش لڑکے تھے اور یہ اذان کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ اسے مت چھیڑیے، اسے بھول جائیں گے۔ اب نے فرمایا نہیں،
ہم ان کے ساتھ اخلاق برتیں گے. روایتوں میں آتا ہے 7, 8, 9 یا 10 الگ الگ روایتیں ملتی ہیں. یہ لڑکے تھے, وہ سارے کے سارے بلائے گئے, سب کو آگے بٹھایا. آپ نے پوچھا, اب دھیان سے سننا, ارے بھی بلال اذان دے رہے تھے, تم زور زور سے بول رہے تھے, کیا میٹر تھی؟ تو سب نے کیا کہا, ہم مذاق اڑا رہے تھے. آپ نے پوچھا کیوں؟ یہ مذاق اڑانے کی کیا وجہ؟ یہ کہ بلال ہمارا غلام تھا, آج مؤذن بن گیا, اور بھی نبی کا مؤذن. آپ جواب دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی, ایک لڑکا تھا, اس کی آواز بہت اونچی تھی, وہ کون تھا؟ فاشاروا الی ابی محذورہ, انہوں نے ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا, یہ تھا, یہ تھا یہ. اب وہ سب سے چھٹ رہے ہیں, یہ تھا حضرت, یہ. تو آپ نے فرمایا ابو محذورہ سے, ابو محذورہ آگے آؤ. صحابہ کھڑے ہیں, مائیں خیموں میں سے دیکھ رہی ہیں کیونکہ میٹر ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو محذورہ کو بلا رہے, قریب آؤ. قریب ہوئے تو آپ گھبرا رہے تھے. ابو محذورہ مجھے قریب کر کے خالی آرڈر, خالی اشارہ کریں کہ قتل کرو, تو کوئی بھی قتل کر دے گا. مکہ تو فتح ہو گیا ہے. اب محذورہ آگے بڑھے, اب نے بولا اور آگے آؤ, اور آگے آؤ, اور آگے, یہاں تک کہ گھٹنوں سے گھٹنے مل گئے. پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں, قل مثل ما یقول بلال, بلال جیسا کہتا تھا ویسا کہو. ابو محذورہ نے کہا کہ حضرت میں نے اذان تو سیکھی نہیں ہے. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو اذان سکھائی. کہو اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو جیسا آپ پڑھاتے تھے ویسا ابو محذورہ پڑھتے تھے. جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کی پیشانی پر یہ پھیرا, ان کی پیشانی پر اور بالوں پر, اور سینے تک لائے ہاتھ, اور ایک جملہ کہا, اے اللہ اس کی زبان سے کلمہ تو میں نے نکلوا دیا ہے, اس کے دل میں اتارنا ہی تیرا کام ہے. جب یہ سنا تو روایت میں آتا ہے کہ اسی جگہ ابو محذورہ نے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اب یہ مسلمان بنے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اچھا, اب ابو محذورہ کھڑے ہوئے, حضرت ایک معروضہ ہے, ایک درخواست ہے, ایک چیز چاہتا ہوں اگر آپ مجھے دیں. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ حضرت میری تمنا یہ ہے کہ بلال یہ مدینہ کا مؤذن ہے, آپ مجھے حرم مکی کا مؤذن بنا دیجیے. تو آپ نے اعلان کیا, بلال مؤذن فی المدینہ و ابو محذورہ مؤذن فی مکہ. یہ سب سے پہلے مؤذن ہیں جو حرم شریف میں مؤذن بنے ہیں. ابو محذورہ جو اذان کا مذاق اڑانے والا تھا, اخلاق کی وجہ سے حرم شریف کا مؤذن بن گیا. میں جب بھی حرم شریف جاتا ہوں تو ہماری بیٹھک یہ جہاں یہ لوگ اذان دیتے ہیں ان کے نیچے ہوتی ہے. یہ جتنے مؤذنین ہیں نا وہ ملنے کے لیے آتے ہیں. 17 مؤذنین ہیں اس وقت میں, اور اب جو ہے صبح سے کچھ اور بڑھا دیے 4-5, تقریباً 20-22 مؤذن ہو گئے حرم شریف کے. مکہ کی بات کر رہا. یہ مؤذن آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ ہمیں ابو محذورہ کا قصہ بیان کرو. میں ان کو کہتا ہوں تم یہاں اذان دیتے ہو, سب سے پہلے یہ اذان کس نے دیے؟ ابو محذورہ نے دیے. یہ قصہ بیان کرتا ہوں, وہ سنتے ہیں اور روتے ہیں, اور ان کی میں نے نیت کروائی ہے. میں نے کہا جب بھی تم اذان دو, حرم شریف میں اذان دے رہے ہو, جب بھی اذان دو تو اس وقت میں تمہیں یہ حدیث معلوم ہونی چاہیے کہ اذان دینے پر کیا ملتا ہے اور اذان کا جواب دینے پر کیا ملتا ہے. کسی کو پتا نہیں, کہ ہمارے غفلت ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا ملاقات عروش پر تھی, ملاقات عروش پر تھی, اذان کا جواب بھی نہ دیا اقبال. ملاقات عروش پر تھی, اذان کا جواب بھی نہ دیا اقبال. جو صنم روٹھا اب خود مؤذن بنے بیٹھے ہیں. حالات آئے خود مؤذن بن گئے. تو میں ساری تفسیر ان کو سناتا ہوں. اب یہ کہا کہ یہ آدمی ابو محذورہ حضور کی جب تک زندہ رہے یہ اذان دیتے رہے.
اچھا یہ حی علی الصلاۃ جو ہے 4 مرتبہ کہتے تھے ابو محذورہ، حی علی الفلاح 4 مرتبہ کہتے تھے. تو صحابہ اعتراض کرتے تھے کہ بھائی بلال کی طرح اذان دو، تم 4 مرتبہ کیوں کہتے ہو؟ تو ابو محذورہ کہتے تھے مجھے حضور نے ایسا سکھایا ہے. تو صحابہ ان کو سمجھاتے تھے حضور نے تمہیں سکھایا نہیں ہے. وہ ڈرتے تھے، آئے قریب آئے، آپ نے کہا کہ کہو حی علی الصلاۃ، تو انہوں نے کہا حی علی الصلاۃ. آپ نے کہا زور سے بول حی علی الصلاۃ، ارے اور زور سے بول حی علی الصلاۃ، اور زور سے بول حی علی الصلاۃ. ہاں یہ ہوا ٹھیک. سمجھ بات آئی؟ تو صحابہ سمجھاتے تھے کہ ہوگا حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، لیکن تم آپ ڈر رہے تھے تو حضور نے آپ کو حی علی الصلاۃ، اس میں حی علی الفلاح تو آہستہ سے کہتے حی علی الفلاح، آپ نے کہا اور تو 4 مرتبہ آپ ان کی آواز بلند کرواتے تھے. بولے بلال تو کہتے تھے کہ نہ میں تو جیسا حضور نے سکھایا ویسی اذان دوں گا. تو صحابہ سارے جمع ہوئے کہ کیا کرنا ہے اس کا؟ ابو بکر نے کہا بھائی جیسے دیتا ہے دینے دو ابھی اس کو، چھوڑو مر جائے گا پھر بدل لیں گے، جب مر جائے گا تو بدل لیں گے، لیکن مانے گا نہیں. اس لیے بعض مذاہب میں صحافے میں بعض علاقوں میں آپ دیکھو کہ حی علی الصلاۃ 4 مرتبہ کہتے ہیں. وہ ابو محذورہ کی یہ حدیث لاتے ہیں دلیل میں، اور صحابہ کہتے تھے تم ڈر رہے تھے، ہم تھے جب تمہیں حضور پڑھا رہے تھے. مدت تک اذان دی، بال لمبے لمبے تھے ان کے ابو محذورہ کے، لمبے لمبے بال. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد وہ حرم شریف میں آتے تھے اور پہلے طواف کرتے تھے، طواف کرنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے تھے اذان وقت کے انتظار میں. تو روایت میں آتا ہے کہ لڑکے آتے تھے تعبیر چچا کوئی حدیث بیان کرو، کوئی حدیث سکھاؤ، کوئی بات بتاؤ اللہ رسول کی، اور کوئی حدیث بیان کرو. تو ابو محذورہ کہتے تھے اما الاحادیث عن العبادلہ، اما الاحادیث عن العبادلہ، حدیث تو عبادلہ سے سنو. مطلب عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عبداللہ ابن مسعود، انہیں عبادلہ کہتے تھے. حدیث ان سے سنو. میرا قصہ یہ ہے کہ میں مؤذن کیسے بنا، روتے جاتے تھے اپنا قصہ بیان کرتے جاتے تھے. ایک نوجوان نے پوچھا چچا ایک بات پوچھتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو، ایک بات پوچھتا ہوں ناراض نہ ہو. سرکاریں پوچھو. کہا کہ آپ مکہ میں رہتے ہو، حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے. کہا نا ہر مہینے بھی عمرہ کرتا ہوں، رمضان میں تو بہت عمرے کرتا ہوں، حج بھی ہر سال کرتا ہوں. آپ کے بال اتنے لمبے لمبے کیوں ہیں؟ حلق نہیں کراتے آپ؟ بڑے لمبے لمبے بال تھے ان کے ابو محذورہ جی، آپ حلق نہیں کراتے؟ نہیں کرنا، میں مقصرین میں سے، میں حلق نہیں کراتا. کہ حلق کی تو بہت فضیلت ہے. جب یہ سنا تو ابو محذورہ بہت روئے. میں یہ میرا راز ہے، راز مت پوچھو، یہ بھی میرا راز ہے، راز مت پوچھو، میں بال کیوں نہیں کٹواتا. اب جب سب کے سامنے کہا راز ہے تو لڑکے کہاں چھوڑنے والے بنا چاہتے ہم تو چھوڑیں گے، یہ راز بتاؤ کیا ہے. پھر ابو محذورہ نے اس لڑکے سے کہا قریب آ، اور قریب آ کر کہا کہ یہاں سن کچھ خوشبو آ رہی ہے. ہاں بڑی زبردست خوشبو ہے. تو ابو محذورہ نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہاتھ لگایا تھا، ان کے ہاتھ کی خوشبو اب تک میرے بالوں میں، اور میں نے نیت کی ہے کہ انہیں بالوں کے ساتھ قبر میں جاؤں. اللہ پوچھے گا تو کیا لایا، میں کہوں گا تیرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے بال لے کر آیا ہوں، اور کوئی عمل میرے پاس نہیں. یہ اخلاق یاد رکھو. اور اذان کے بارے میں بھی سن لو کہ اذان روزانہ ہم سنتے ہیں، لیکن اذان کا جواب دینے پر اللہ کیا دیتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان کا جواب اگر عورت دے تو ایک ایک حروف پر اللہ اس کے 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے. کتنے درجے بھائی؟ ایک ایک جملے پر نہیں، ایک ایک حروف پر 10 لاکھ درجے. حضرت عمر نے پوچھا عورتوں کی فضیلت ہے ہم مردوں میں کیا، تو آپ نے فرمایا ضعفان، تم مردوں کے لیے ڈبل، یعنی مرد اگر جواب دے 20 لاکھ درجے ہر حروف پر اللہ اس کے بلند کرتا ہے.
چونکہ یہ حدیث عام طور سے ہماری کتابوں میں ہوتی نہیں. آدمی جو ادھر ادھر دیکھتا ہے پتہ نہیں مولوی صاحب کہاں سے لاتے ہیں کہاں سے لگتے. طبرانی کی یہ حدیث ہے, مجر الرابع فی ثواب العمل الصالح میں یہ حدیث ہے, اور ہم نے ہماری کتابوں میں بھی یہ حدیث لکھ دی ہے. کہ قصہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز کے لیے تشریف لاتے تھے تو مردوں کی صفیں آگے ہوتی تھی, عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی تھی. اب ایک مرتبہ بیچ میں سے آ گئے, بلال صاحب, عمر صاحب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب, اور حضرت میمونہ تھی عورتوں کے صفوں میں. اس لیے یہ حدیث حضرت میمونہ سے. آپ نے فرمایا یا معاشر النساء, او عورتوں کی جماعت, جیسا یہ حبشی کہے ویسا کہو تو ایک ایک حروف پر اللہ تمہارے 10 لاکھ درجے بلند کرے گا. حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے, حضرت عمر نے کہا حضرت ہمارا کیا؟ آپ نے فرمایا ضعفان, تمہارے لیے ڈبل. یہ فضیلتیں, اے فضیلتیں کب یاد رکھے گا آدمی جب لڑائی سے جب لڑائی نہیں کرے گا, دل صاف ہوگا تو فضیلتیں یاد رہے گی, ورنہ فضیلتیں بھول جائے گا. اس لیے یہ موٹی موٹی باتیں, دعوت کا کام کرو, صفات کے ساتھ کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنا بھائی بنایا ہے, ہم حضور کے بھائی ہیں. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے تشریف لائے, کبھی کبھی اسلامی تاریخ بھی پڑھا کرو. جب حجۃ الوداع سے تشریف لائے تو آپ کی طبیعت میں پل بھر ماشا پل بھر تولا, حالت ٹھیک نہیں, بخار بہت چڑھ جاتا تھا, سر میں درد بہت ہوتا تھا. تو آپ حضرت میمونہ کے مکان پر تھے, ان کی باری میں. تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی آج تو مجھے احد والے بہت یاد آ رہے ہیں, تم لوگ مجھے احد والوں کے پاس لے چلو. چلنے کی ہمت تھی نہیں, اٹھنی وغیرہ لائی گئی, اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. بڑی مشکل سے صحابہ نے اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے احد والوں کے پاس لے گئے, شہدائے احد. وہاں جا کر السلام علیکم یا شہدائے احد کہتا کر جو بھی دعائیں کرنی تھی, لیکن آخر میں یہ دعا مانگی کہ شہدائے احد اب میں بھی تمہارے پاس تھوڑے دنوں میں آنے والا ہوں. انی لاحق بکم, میں بھی آنے والا ہوں. واپس آ رہے تھے احد سے, یعنی غزوہ احد سے نہیں, یہ شہدائے احد کو سلام کر کے واپس آ رہے تھے. راستے میں صدیق اکبر سے کہا ابو بکر مجھے میرے بھائی بہت یاد آ رہے ہیں, اور میرے بھائیوں سے تمہاری ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا. ابو بکر نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. نہ تم میرے بھائی نہیں ہو, تم میرے صحابہ ہو, میرے ساتھی ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور باتوں کو سن کر لبیک کہہ کر کھڑے ہو گئے. ہم لوگ بھائیوں کا جملہ کا اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں, کبھی کبھی بھائی کہتے ہیں تو اس میں دونوں آ جاتی ہیں, خواتین بھی آ جاتی ہیں اس میں. تو کہا میرے بھائی اور بہنیں, ان کو میرا سلام کہنا. اب بتاؤ نبی کے بھائی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرمائیں. حضرت جبریل آئے, بہت غم میں بیٹھے ہوئے, کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل بات کچھ بھی نہیں ہے, مجھے میری امت کا غم ستا رہا ہے. میری بیوی عائشہ کا غم ستا رہا ہے, میری بیٹی فاطمہ کا غم ستا رہا ہے, حسن حسین کا غم ستا رہا ہے, علی کا غم ستا رہا ہے. نا میری امت کا غم ستا رہا ہے, میں غمگین ہوں میری امت کی وجہ سے. میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت میں ابھی جواب لے کر آتا ہوں آسمان سے. گئے اور جا کر کہا اللہ پاک اپنی امت کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے کہا جاؤ نبی جی سے کہہ دو اپنی امت کا فکر مت کرو, آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا. اب کیا بچا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس امت میں آئے اور جہنم میں جائے, اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. اس امت میں آئے اور جہنم کی پیٹھ پر اس کا نام لکھا ہوا ہو, اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. کہ اتنی فضیلتیں, ایک مرتبہ خالی سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لو, ایک مرتبہ خدا پاک کی قسم پڑھتے ہی جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا.
یہ فضیلت بیان مدینہ منورہ میں میں نے بیان کیا، خواتین میں بیان تھا مذکورات میں، اور ہمارے عرب ساتھی بھی تھے. میں نے کہا ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے پر کھجور میں جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. بیان کر کے ہم نکلے، اپنی کار میں بیٹھ رہے تھے، ایک چھوٹی سی بچی بھاگی بھاگی آئی اور کہا شیخ میں نے 50 درخت لگا لیے. سمجھے 50 درخت لگا لیے. اب جب گاڑی کار چلنے لگی، اس کی بڑی بہن بھاگی بھاگی آئی، کہا شیخ 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 اس نے تو 50 لگائے، میں نے 100 لگا لی. ایک شعر یاد رکھنا، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. اور آج کل اللہ معاف کرے، دعوت کے کام میں آدمی کو پیر بننے کا بہت شوق ہو جاتا ہے، اور عورتوں کو آپائی بننے کا شوق ہو جاتا ہے، آپا، اور آدمی کو پیر. تو ہمارے یہاں نہ آپا کا مسئلہ نہ پیر کا مسئلہ. ہمارا دعوت داری جو ہوتا ہے وہ تو بہت اونچا آدمی ہوتا ہے. من امر بالمعروف ونہی عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی ارضہ وخلیفۃ کتابہ وخلیفۃ رسولہ. کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا یہ تو اللہ کا خلیفہ ہے. اس کی دعا اللہ ایسی قبول کرتا ہے جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اتقوا اذى المجاهدين في سبيل الله فإن الله يغضب لهم كما يغضب للرسل ويستجيب لهم كما يستجيب للرسل. اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے والے ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. ان کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے جیسے نبیوں کو تکلیف پہنچانا، اور ان کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے اللہ نبیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں قصہ ہوا. یہ قصہ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے. آپ کہو کہ بخاری شریف میں دکھاؤ، ہر چیز بخاری شریف میں نہیں ملتی. آج دماغوں میں ہے نا کہ بخاری مسلم تو دوسری کتابیں کہاں جائے گی بھائی. تاریخی روایت میں قصہ ملتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں. حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر ایک روایتوں میں اس کو حدیث کا جملہ بھی ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، ورنہ تمہارے پرانے تو پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہے، مجھے ڈر بہت لگے. حضرت عمر جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، ایک نوجوان آیا ایک بچے کو لے کر، تھا کالا یہ لڑکا. تو حضرت عمر نے کہا سبحان اللہ هذا اشد سوادا من الغراب. تو کپڑے سے بھی زیادہ کالا ہے، کس کا بچہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میرا ہے. اچھا بہت کالا. تو اس نے کہا حضرت بے شک یہ کالا ہے لیکن اس کا قصہ بہت نرالا ہے. حضرت عمر نے کہا کیا قصہ ہے اس کا؟ تو اس کا قصہ یہ ہے کہ اس کے ماں کے انتقال کے بعد 6 مہینے کے بعد قبر میں پیدا ہوا ہے. جب حضرت عمر نے یہ سنا قبر میں پیدا ہوا، یہ حالم ولد فی القبر، کہا 6 مہینے کے بعد. تو حضرت عمر کہا قبر کہاں ہے؟ بقی میں. حضرت عمر نے تکیہ نہیں پھینکا اور سیدھے بیٹھ گئے. کیا قصہ ہوا بھائی اس کا؟ اب وہ نوجوان اپنا قصہ سنا رہا. امیر المومنین آپ نے میری تشکیل کی تھی اللہ کے راستے میں جانے کی، میں نے نام لکھا دیا. گھر آیا تو میں شہد کے دنوں میں گزر رہا تھا. شہد کے دن کا مطلب سمجھے؟ جب آدمی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے جو قریبی راتیں ہوتی ہیں تو اسے عسل کہتے ہیں عربی میں. تو عربوں کی ہم جب تشکیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شیخ انا الان فی ایام العسل، میں شہد کے دنوں میں چل رہا ہوں. اب یہ کہاں سمجھے ہندوستان والے شہد کے دن؟ یہ عربوں میں یہ ہم ان کی تشکیل کریں نا عرب میں 3 دن تو کہتے کہ شیخ عسل 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 آپ طے. تو اس نے کہا میں شہد کے دن اس کو، یہ عربی میں ایک مثال ہے کہ کبھی کبھی تو وہ فون پر کہیں گے آنا فی العسل، یعنی میں شہد کے دن، یعنی نہیں میری شادی ہوئی ہے میں بھی مشغول ہوں، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. پھر عربوں کو جب 1 مہینے کے بعد تشکیل کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ارے تیرا شہد پورا ہوا نہیں ہوا؟ میرا مرض بھی آدھا ہوا آدھا باقی ہے. میں نے کہا نہ 1 مہینے میں ہو جاتا ہے پورا. اب 3
دن میں لگا، پتہ نہیں کتنا شہد میں پڑا رہے گا تو اس نوجوان نے کہا کہ میں شہد کے دنوں میں تھا، ایام الحسلہ نے نہیں شادی ہوئی. میں گھر گیا، اب میری بیوی جو حمل سے بھی تھی، میں گھر گیا، میں نے میری بیوی سے کہا کہ دیکھ بھائی میری جو تشکیل ہو گئی ہے میں تو جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں. تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ کہا کہ یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، تھوڑا سا انتظار کر، تھوڑے دنوں کے بعد جا، بچہ پیدا ہو جائے، اس کا نام رکھ لے اور نام عقیقہ کا کر لے، تحنیک کر لے، دعا دے دے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جا. اس وقت میں اللہ کے راستے میں 3 چلے کی تشکیل نہیں ہوتی تھی. یا خیل اللہ ارکبی الی ثواب اللہ فرغبی، النفیر النفیر النفیر، اللہ کے راستے میں جدوجہد کر نکل. جب مدینہ سے وہ آدمی نکلتا تھا تو گھر والے سمجھتے تھے کہ اب اس کی شہادت کی خبر آئے گی. یہ ترتیب اور یہ آواز بجتی تھی مدینہ کی گلیوں میں، یا خیل اللہ ارکبی الی ثواب اللہ فرغبی، النفیر النفیر النفیر. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تو تم کو عورتوں کی نصاب کی دعوت دے رہا ہوں کہ حیض کے کم سے کم 3 دن ہوتے ہیں اور نفاس کے اور بتاؤ 40. اور اگر کسی شوہر کو مر جائے عورت کی عدت جیسے 4 مہینے 10 دن، میں تو عورتوں کے نصاب پر کھڑا کر رہا ہوں. عورتوں کے نصاب پر تو کھڑے ہو جاؤ، بعد میں مردوں کے نصاب پر آنا. یہ تو فرماتے تھے. میں گھر گیا، گھر جانے کے بعد میری بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ. میں نے کہا نا امیر المومنین میرے انتظار میں ہے، میں جا رہا ہوں، تو میری اٹھنی تیار کر، میرا کپڑا تیار کر، میری ساری چیزیں تیار کر. میری بیوی نے روتے ہوئے کھجوریں جمع کر دی، زمزم کا پانی جمع کر دیا، کچھ کھانا جمع کر دیا اور جو ہے میرے کپڑے تیار کر دیے. اٹھنی تیار ہو گئی اور میں نکلنے لگا. جب نکلنے لگا تو بیوی رو رہی ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے نکلتے نکلتے امیر المومنین دعا کی، اے اللہ میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں اور تیرے راستے میں نکل کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ نبی کی طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں. میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اے اللہ اس بچے کی حفاظت کرنا، تیری حفاظت میں دے کر میں جا رہا ہوں. مجھے کچھ پتا نہیں یہ مجھے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا، میں اس کو دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا. یہ دعا کی کہ اللہ اس میری بیوی کے پیٹ میں ایک امان تھے، اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس کی حفاظت کر. میں نکل گیا، مدتوں کے بعد واپس آیا، آپ سے ملاقات کی حضرت عمر سے، صلاۃ و سلام پیش کیا، اپنے گھر پر گیا، دستک دے رہا ہوں، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا. مدینہ کی انصاری عورتوں نے کہا کیا ضرورت ہے تمہیں، کیوں آئے ہو؟ یہ کہا یہاں ایک خاتون رہتی تھی. انہوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، دوسرے فی البقیع، بقیع میں دفن ہو گئی. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدھا اپنی اٹھنی لی اور اٹھنے لے کر میرے چچا زاد بھائی کے گھر پہ چلا گیا. میرا چچا زاد بھائی بقیع کے قریب اس کا مکان تھا. سب نے تعزیت کے جملے کہے ہوئے، بھابھی کی طبیعت خراب ہوئی اور بھابھی کو ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. امیر المومنین رات کو جب میں لیٹا تو بیوی مجھے یاد آئی. میں نے کہا میری بیوی اس میدان میں ہے، صالحین کے ساتھ ہے. میں نے جو بقیع کی طرف دیکھا، ایک قبر پھٹی ہوئی اور آگ جل رہی ہے. میں گھبرایا، نار فی البقیع، بقیع میں آگ، کیا معاملہ ہے؟ بھائیوں کو جگایا، بھائی بھائی بھائی، سب گھر والے بھی آگے. انہوں نے دیکھا تو بھائی نے کہا کہ او بھائی صاحب برا مت ماننا، یہ تو بھابھی کی قبر ہے، یہ ان کی قبر سے آگے نکل رہی، کیا کریں؟ اچھا چلو ہم سب چلتے ہیں. تو جو تاریخی کتابوں میں جملہ ہے فدخلنا فی البقیع، فدخلت فی البقیع نہیں، دخلنا، ہم سب یعنی میں بھی، میرے چچا زاد بھائی بھی، خالہ زاد بھائی بھی، کچھ رشتے دار بھی، ہم سب بقیع میں گئے کہ دیکھیں یہ آگ کیا نکل رہی ہے. اب جب بقیع میں داخل ہوئے، آگ کے شعلے، کوئی ہمت نہیں کر رہا قریب جانے کی. تو میں نے ہمارے رشتے داروں سے کہا محل تم ٹھہر جاؤ.
میں آگے بڑھتا ہوں. امیر المومنین میں آگے بڑھا. یہ بچہ جو ہے کھیل رہا تھا. میں نے دھڑلے سے اس بچے کو اٹھایا. جب میں نے اس بچے کو اٹھایا غیب سے آواز آئی کہ میرے راستے میں نکلتے نکلتے تو نے مجھے امانت سونپی تھی, میں تجھے تیری امانت واپس کر رہا ہوں. کہ میرے راستے میں نکلتے نکلتے تو نے ایک امانت مجھے دی تھی, واپس کر رہا ہوں. میں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور بچے کو اٹھا کر سیدھا آپ کے پاس آیا. اور یہ بچہ ہے. حضرت عمر نے کہا یہ بچہ تیرا نہیں ہے, یہ بچہ اس امت کا ہے, میری گود میں بٹھاؤ. اپنی گود میں بٹھایا اور گود میں بٹھا کر کہا اس کے ساتھ اللہ کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ہوا ہے. اللہ کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ کہ دعا تیری قبول ہوئی. اتقوا علی المجاہدین فی سبیل اللہ فإن اللہ یغضب لهم کما یغضب للرسل ویستجیب لهم کما یستجیب للرسل. حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ اس بچے کا جتنا خرچہ ہوگا بیت المال میں سے جائے گا, کہ اس کے کپڑے کا, پڑھائی کا, اس کے بڑے ہونے تک جو بھی خرچہ ہوگا یہ بیت المال میں سے جائے گا, تو خرچ نہیں کرے گا اس کا. یہ اتنا بڑا راستہ ہے اللہ کا راستہ, اور اللہ کے راستے میں نکل کر غفلت کے ساتھ وقت گزارنا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر اگر غفلت کے ساتھ وقت گزارو گے تو بجائے نور لینے کے ظلمت لے کے آؤ. یہ بڑے بڑے مجموعوں میں ابا کہتے تھے. اور ایک میری نصیحت یاد رکھنا, روزانہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا. سورہ یاسین, سورہ واقعہ یہ آدمی پڑھتا ہے اپنی ضرورت کے لیے, لیکن قرآن کی جو ترتیب ہے, ترتیب شروع سے لے کر آدھا پارا, پاؤ پارا, ایک پارا, آدھا پارا, پاؤ پارا, ایک پارا, ایسا بھی پڑھتا رہے. اور کسی دن اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا دیکھ کر سمجھ لو کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. یہ دلیل ہے اللہ آپ سے ناراض ہے. قرآن اللہ کے راستے میں نکل کر قرآن کی خوب تلاوت کرنا, اللہ کی بڑائی خوب بولنا, اللہ کی بڑائی کے مذاکرے خوب کرنا, تعلیم کے حلقوں میں خوب بیٹھنا, تہجد کا اہتمام کرنا, جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا. ابا فرماتے تھے کہ 40 دن, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ارے ہمارے ابا کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے, نہیں سنا؟ تو فرماتے تھے کہ 40 دن اگر اللہ کے راستے میں نکل کر جیسا ہم کہتے ہیں ویسا اگر عمل کرو گے, وقت لگاؤ گے, اللہ تعالیٰ قطب بنا کے آپ کو واپس لوٹائے گا. قطب بن کے لوٹے گا آدمی. اور پھر اپنا قصہ خود بیان کرتے تھے, کہتے تھے یونس میں تو 40 دن کہتا ہوں, لیکن اگر کوئی 3 دن بھی اصول کے ساتھ لگا لے گا تو اللہ اسے قبول کر لے گا. پھر آگے جوش میں آگے کہتے تھے میری جماعت کی طرف سے محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی لے گا تو بھی اللہ اسے قبول کر لے گا. یہ کہتے تھے میں کوئی محبت کی نگاہ سے خالی دیکھ لے گا, ہاں بڑے اچھے لوگ ہیں, تو بھی اللہ قبول کر لے گا. پھر اپنا قصہ بیان کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ فارس روڈ, بمبئی میں فارس روڈ ہے, خراب علاقہ. بولے یہاں ایک عبد القادر نامی آدمی رہتا تھا. حکومت والے اس سے ڈرتے تھے. حکومت والے کہتے تھے کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, کیونکہ اگر حکومت والے پکڑے تو پورے ہندوستان میں لڑائی ہو جاتی. تو کوئی اسے چھیڑتا نہیں تھا. بولے میں اور قاضی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گجرات کے ذمہ دار تھے, بولے ہم دونوں جو ہے اس کی تشکیل کے لیے گئے. جب ہم دونوں گئے تو شراب میں مست تھا یہ عبد القادر. اس کی ماں نے کہا ارے اس کو تم لینے کیوں آئے ہو, کوئی کبھی اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. کرنا نا یہ کب اٹھے گا, کب جائے گا, ان کا 5-6 گھنٹے کے بعد یہ ہوش میں آئے گا. اب میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم آئیں گے 5-6 گھنٹے کے بعد. گئے, اس کی تشکیل کی, تشکیل کر کے منگلی کندری مسجد میں لائے اور اس سے کہا کہ ہمیں تجھ سے چلانی چاہیے. ہر ایک کا معیار الگ ہوتا ہے. شیخ عبد الرحمان سدیس حرم شریف کے امام ہیں. میں اور ہمارے ساتھی ملاقات کے لیے گئے تو شیخ عبد الرحمان سدیس نے مجھے کہا کہ شیخ یونس ایک بات میری سنیے آپ. نے کہا کیا؟ یہ کہا یہ تمہارے ساتھی ہیں, یہ مجھے کہتے ہیں 3 چلہ جماعت میں نکلو. ارے میرے 3 چلے کی تشکیل کرتے ہیں, مجھے خالی اتنا جواب دو کہ میں 3 چلہ دوں یا ہر گھر کو سنبھالوں, کیونکہ ہر مہینے کی ذمہ داری ہے مجھ پر.
کہ کون سا مؤذن آیا نہیں آیا، ڈھنگ سے جو ہے ائمہ نماز پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے ہیں، دونوں جگہ کا میں رئیس ہوں، اور یہ جب بھی آتے ہیں مجھ سے ملنے 3 چلے کی تشکیل کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، آپ تھوڑا سا برداشت کر لیں، لیکن ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ایسے آدمی کی 3 چلے کی تشکیل نہیں کی جائے۔ میں نے کہا آپ کو 3 چلہ نہیں دینا، آپ کو چلہ بھی نہیں دینا، آپ کا چلہ، آپ کا 3 چلہ یہ ہے کہ حرم شریف میں ہمارے لیے آپ دعا کرو، کہ آپ کا چلہ یہ۔ پھر میں نے حدیث بیان کی جریر ابن عبداللہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر ابن عبداللہ کا جب بہت اکرام کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ان کا اتنا اکرام کیا کہ کسی اور کا نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے کے اعتبار سے تشکیلیں کرو، یہ آپ نے فرمایا حدیث میں۔ تو عبدالرشید عبدالرحمن سدیس نے کہا واللہ صحیح، ان تمہارے ساتھیوں کو میری تشکیل نہ کرے، بھائی تشکیل مت کرنا، وہ پٹنی تشکیل مت کرنا، ہمارے ساتھی ہے تشکیل نہیں کرنا، آپ کی تشکیل یہ ہے شیخ۔ میں نے کہا دیکھو آپ نے فرمایا اکرم کریم کل قوم انزل الناس منازلہم، جس کا جو درجہ ہو درجہ دو۔ ان کا درجہ 3 چلے کا نہیں ہے، ان کا درجہ کا ہمارے لیے خالی حرم شریف میں تہجد میں دعا مانگ لو ہمارا بیڑا پر ہو جائے گا۔ تب سے انہوں نے دعا مانگنی شروع کی، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان حیثما کانوا وأینما کانوا۔ تب سے انہوں نے دعا مانگنی شروع کی کہ جب سے تم نے کہا تب سے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان حیثما کانوا وأینما کانوا، جیسے بھی دین کے کام کر رہے ہو اے اللہ تو ان سب کی مدد کر۔ تو یہ جو ڈاکو تھا ابا نے کہا کہ تیری چلے کی تشکیل نہیں کر دے، تو ہمارے ساتھ جتنا وقت لگانا چاہے لگا دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا آپ کے ساتھ نکلوں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ ابا نے کہا کیا شرط؟ بولے شراب لے کے آؤں گا، بغیر شراب کے میں نہیں چل سکتا۔ ابا نے کہا کوئی بات نہیں، سن ابا نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب ساتھی کیا کوئی حاضر الحاظ اور رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں، شراب لے کر آؤ، کوئی بات نہیں۔ اب جب متفق ہو گئے شراب لے کر، پھر قاضی صاحب اور ابا نے کہا شراب لے کر ہمارے ساتھ چل، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ مسجد میں مت لانا، بیت الخلاء میں رکھنا باہر، مسجد میں نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سنو، یہ ابا کے منہ سے میں نے خود نے سنائی۔ اب فرمایا کہ ایک دن اس نے لگایا، ایک دن تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، قرآن کے حلقے سنے، بیان سنے، تو ابا نے کہا کہ ایک دن تمہارا ہو گیا، اگر تمہیں جانا ہو تو جا سکتے ہو۔ اس نے کہا نانا میں ایک دن اور لگاؤں گا، ایک دن اور لگایا۔ ابا نے کہا تم جانا چاہو تو جا سکتے، اب مزہ چکھ لیا اس سے۔ 3 دن لگائے، اور 3 دن کے بعد چوتھی جو رات آئی، وہ رات میں ابا کہہ رہے تھے تنہائی میں بیٹھ کر کوئی آدمی ہچکیاں مار کے رو رہا تھا، ہچکیاں مار کے۔ تو میں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، دیکھا تو وہی ڈاکٹر عبد القادر وہی، اور دعا کر رہا تھا۔ کیا دعا کر رہا تھا؟ اے اللہ یہ جماعت والوں کی مثال تو اہل کہف کی ہے، اور میری مثال اس کتے جیسی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا تھا۔ اے اللہ اس کتے کے لیے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر۔ زندگی کا رخ بدل گیا، 3 دن میں ولی بن گیا۔ امامہ اب تو انتقال ہو گیا اس کا، اس کے بچے ملتے ہیں ہمیں، کوئی عبد القادر کا انتقال ہو گیا، اللہ غریب رحمت کرے۔ جب وہ ملنے کے لیے آتا تھا تو امامہ اور ماشاء اللہ سرما لگاوے تو میں اس کو منع کرتا تھا، او بھائی سرما تجھے معلوم ہے تو روزانہ ہر نماز میں سرما لگاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، مسئلہ بھی سیکھ۔ سرما تو جمعہ کے دن بھی سنت نہیں ہے، سرما تو رات کو لگانا سنت ہے بس۔ آج بھی ہر نماز میں سرما لگایا کرے اور ساتھ کالی کالی آنکھیں کرے۔ سرمے سے مراد کالی آنکھیں کرنا نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں سرما لگاتے تھے اور وہ رات کو لگاتے تھے، بس رات کو لگایا، اب دوسری رات کو لگایا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، میں اس کو کہتا تھا کہ سرمے کی سنت تو جمع، مولانا سرما سنت ہے۔ ارے بھائی سنت ہے لیکن سنت کا بھی ڈھنگ ہے، اور جمعہ کے دن ڈبل سرما لگا کے آ گئے۔ میں نے کہا جمعہ کے دن تو سرما سنت ہے ہی نہیں، کون سی حدیث ہے بتاؤ بھائی، ہمیں تو ملی نہیں، شاید آپ کو مل جائے تو بتا دینا۔
جمعہ کے دن سرما لگانا مستحب ہے، بس یہ سنت میں نہیں ہے. سنت الگ چیز ہے کہ حضور کا معمول رہا ہو. آپ کا معمول رہا ہے رات کو سرما لگانے کا، تو رات کو جب سرما لگاتے تھے وہ بھی اس میں سرما لگاتے تھے جس میں جو آنکھیں کالی نہیں ہوتی تھی، اور اس میں سرما ملتا ہے حرمین شریف کے اندر. صبح ہوتے ہوتے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا دھل جاتا تھا، پھر ظہر تک اور دھل جاتا تھا، عصر تک اور دھل جاتا تھا، رات آنے تک جو آنکھیں اپنے اصلی حالت پر آ جاتی تھی. تو میں اس کو منع کرتا تھا، میں نے کہا ایسا سرما روز نہیں لگانے کا، یہ خبر رکھ. تو وہ کہتا تھا کہ مولوی صاحب جب سے ابا نے تشکیل کی 3 چلے لگائے، اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت دی ہے، اتنی برکت دی ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ مولوی صاحب پیسے کہاں سے آتے ہیں. یہ دعوت کی برکت. ہمارا ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تو ساؤتھ افریقہ میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے روشنی. تو جب بھی 5-6 مہینے پہلے میں وہی تھا، جب بھی میں وہاں جاتا ہوں تو روشنی میں ایک بیان ضرور ہوتا ہے، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں. تو میں بیٹھتے ہی کہتا ہوں تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے بمبئی میں اندھیری ہے. تو جیسے آپ ہنسے وہ لوگ بھی ہنستے ہیں. تو وہاں روشنی میں میں نے ان سے ایک پائلٹ صاحب ملے. میں نے پائلٹ صاحب سے کہا کہ پائلٹ صاحب آپ کے گھر میں دین کیسے آیا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تبلیغ کے ذریعے آیا. تو تمہارے گھر میں تبلیغ کیسے آئی؟ تو میری بیوی کے ذریعے آئی. کہ بیوی جو ہے مجھے حدیث سے سناتی تھی، مستورات کی تعلیم میں چلی جاوے اور اب کچھ باتیں سن لے، سن کر آ کر مجھے بتاوے. اب میرے گھر میں دین آیا. تو میں نے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہو؟ یہ کہا کہ جوہانسبرگ سے جرمن جاتا ہوں، فرینکفرٹ. میں نے کہا بڑی لمبی فلائٹ ہے، کیا کرتے ہو؟ تو پائلٹ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مولوی صاحب ٹیک آف کے بعد میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں. یہ دن اس لیے خالی گھومنا پھرنا نہیں جماعت میں جا کر، آپ سمجھے؟ گھومنے پھرنے کی نیت کرو گے تو تمہارے کھاتے میں گھومنا پھرنا آئے گا، اور کام کی نیت کرو گے تو تمہارے کھاتے میں کام آئے گا. کام کرنے کے لیے جانا، گھومنے پھرنے کے لیے جانا. بھائی بتاؤ، ہاں کام کرو، ایک ایک کو دعوت دو، اللہ کے لیے دعوت دو. کچھ پتا نہیں کہ وہ آدمی اللہ اس کو کب ہدایت دے دے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. حضرت عمر کو ہدایت ملی، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان کو ہدایت ملی اپنے وقت پر، صہیب رومی کو ہدایت ملی، بلال کو ہدایت ملی. ایک ایک جو ہے بڑے بڑے کام کرتے گئے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. نماز خوشی والی ہو. علامہ اقبال کہا کرتے تھے مجھے ڈر ہے کئی تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، مجھے ڈر ہے کئی تیرے یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال. جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. کہ جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. نماز بڑھیا سے بڑی، اللہ سے چپ کے دعائیں مانگو. 3 دعائیں اللہ سے مانگو. کتنی دعائیں بھائی؟ ہاں یہ حدیث میں آتی ہے. عبداللہ بن مسعود سے حضور نے فرمایا عبداللہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا دلوا دوں گا. مانگ. حضرت دلوا دو گے؟ تو جو مانگے گا دلوا دوں گا. مانگنے کی طاقت ہونی چاہیے کہ مجھے 3 دعائیں چاہیے حضرت. مانگ. تو عبداللہ بن مسعود نے ایک دعا مانگی، اے اللہ میں گنہگار ہوں، غافل ہوں، خراب ہوں. میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے غفلت کی وجہ سے جو ایمان تو نے مجھے دیا ہے، تو میرے گناہوں کی وجہ سے وہ ایمان مجھ سے چھین مت لینا. ایک دعا. دوسری دعا، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے میرے غفلت کی وجہ سے وہ نعمتیں چھین مت لینا. تیسری دعا، اور جنت میں رکھنا تو تیرے نبی کے پڑوس میں رکھنا. آپ نے کہا کہ پھر تیرے لیے 3 دعائیں قبول ہوگی. تو آپ بھی یہ دعائیں مانگا کرو. مانگو گے انشاءاللہ. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک ہمیں انشاءاللہ دعوت کا کام کرنا ہے، اور صفات کے ساتھ کرنا ہے، چالاکیوں کے ساتھ نہیں کرنا. سمجھے؟ کوئی چالاکی نہیں. جو کہا گیا اصول اعتبار سے
ساری ہماری تہجد نہ چھوٹے، تکبیر اولا نہ چھوٹے، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، اللہ کے احکامات کو ہم پورا کریں، محبتوں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ تشکیل تو کرنی ہے، تھوڑی تشکیل نہیں کرنی؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ کبھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور صفات کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ۔ جلدی جلدی بتاؤ کون تیار ہے؟ دیکھو ماشاءاللہ کتنا بڑا مجمع بیان سن رہا ہے۔ آج ہم نے پرانی کے اعتبار سے بات کی ہے، اور یہ مضمون تو بڑے لمبے ہیں، بس صفات کے ساتھ دعوت کا کام کرو، تھوڑا سا کلام یہ بتاؤ کون تیار ہے، پھر دعا کر لیں۔ اور آپ لوگوں کے یہاں وہ بھی ہے جی فرماؤ۔ اطمینان سے بیٹھ کر جیسے ماشاءاللہ ہم نے بات سنی ہے، ایسی تشکیل ہونے تک بھی بیٹھے رہیں۔ ابھی فرماؤ کون ہمت کرتا ہے؟ انشاءاللہ ہم نقد اللہ کے راستے میں جائیں گے یہیں سے۔ جو لوگ پہلے سے تیار ہو کر آئے ہیں ان کی تو ترتیب بنی ہے، لیکن اب ہم نے بات سنی ہے، اب ہماری نیت بنی ہے، نیت ہم نے کی ہے، ہم جائیں گے۔ ایسے کون ہے مجمع میں؟ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ کیا نام؟ دستگیر کون سی مسجد؟ کہاں رہتے ہیں؟ پونا میں رہتے ہیں؟ جی پونا کے ماشاءاللہ کاڑے واڑی مسجد، کاڑے واڑی، اللہ قبول فرمائے۔ آگے آ جائیں آپ آگے آ جائیں۔ جاوید احمد کہاں کے؟ مسجد قباء نگڑی، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور بولو اور کیا نام مسجد قباء بھی ہے؟ جی یہاں مسجد کا نام مسجد قباء بھی ہے؟ جی اوہو اور فرماؤ اور کون ہمت کرتا ہے؟ اب یہاں آگے آ جائیں۔ جو لوگ نیتیں کر رہے ہیں بھائی، جو لوگ کھڑے ہیں وہ صرف نام لکھانے کے لیے کھڑے رہے، باقی بیٹھے رہے۔ اور بتاؤ کاسر سائی سے اکبر بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کا نکلنا آسان فرمائے، بولو امین۔ اور کون ہمت کرتا ہے؟ ہمت مردہ مدد خدا۔ بہت ساروں کی نیتیں ہیں کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اب تک ترتیب نہیں بنی، ہمت نہ ہو سکی۔ مجمع میں لوگ پوچھیں، کئی لوگوں کی آواز یہاں تک نہیں آ سکے گی، تو وہاں پیچھے پوچھ کر نام بتا دے بھائی کو۔